بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے کو دھمکیاں دی تھیں؟ کیا کبھی ہماری کاروباری مفادات ٹکرائے تھے یا ہمارے درمیان شدید کاروباری مخاصمت پائی جاتی تھی جس کی بنا پر ایک دوسرے کو اغوا کرنے کی نوبت آ سکتی؟ کوئی بنیاد تو یقیناً رہی ہوگی۔ میں پورے اشتیاق انداز میں ذرا آگے کو جھک آیا، جیسے انسپیکٹر یقیناً مجھے کوئی ٹھوس وجہ بتائے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پھر گڑبڑایا، لیکن بظاہر اب بھی پرسکون رہا اور دھیمے لہجے میں بولا، ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز نہیں۔ غیر ارادی سے انداز میں اس نے گود میں رکھی ہوئی فائل ایک لمحے کے لیے کھول کر پھر بند کر دی۔ لیکن قیصر ملک کا خیال ہے کہ اس کے والد اور آپ کے درمیان کوئی مخاصمت پیدا ہوئی تھی، اور یہ خیال اس کے ذہن میں اپنے باپ کے قریبی ساتھیوں سے تبادلہ خیال کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اس کا اپنا تو باپ سے رابطہ کم ہی رہا ہے، وہ زیادہ تر ملک سے باہر رہا ہے یا پھر کچھ عرصہ اس نے زمینوں پر گزارا ہے۔ عام طور پر اسے باپ کے معاملات کا زیادہ علم نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود اسے اپنے باپ کے اور میرے درمیان مخاصمت کا علم ہو گیا۔ یہ قیصر ملک اور اس کے باپ کے ساتھی خاصی وجدانی اور الہامی سی صلاحیتوں کے مالک معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے احتجاجیہ سے لہجے میں کہا، تفتیش کا آغاز بہرحال ایسی ہی باتوں سے ہوتا ہے۔ انسپیکٹر نعیم گہری سنجیدگی سے بولا، اور بعض اوقات ایسی ہی باتوں کے سہارے رفتہ رفتہ ہم مجرم تک جا پہنچتے ہیں۔ میں آپ پر براہ راست کوئی الزام عائد کرنے نہیں، صرف تفتیش کرنے آیا ہوں۔ ہاں، یہ تو خاصی معقول بات ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، تفتیش میں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے انتہائی سردی اور رسمی لہجے میں کہا۔ میرے بدلے ہوئے لہجے کے باعث اس نے چہرے پر غیر محسوس سا تناؤ آ گیا۔ میں صرف آپ کا بیان چاہتا ہوں، وہ محتاط لہجے میں بولا۔ میں اب تک جو باتیں کرتا رہا ہوں وہ میرا بیان ہی تھا، آپ اسے تحریری شکل دے لیجئے، میں دستخط کر دوں گا۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، پھر گویا مجھے کوئی خیال آیا اور میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، آپ نے تاریخ کیا بتائی تھی؟ اسلم ملک کس رات غائب ہوا ہے؟ 13 اور 14 ستمبر کی درمیانی رات کو وہ اپنے دوست عزت علی کے ہاں کھانے پر گئے تھے، انسپیکٹر نے پر امید لہجے میں کہا۔ وہاں سے وہ رات کے گھر روانہ ہوئے تھے لیکن گھر نہیں پہنچے۔ میں نے ذہن پر زور دینے کی اداکاری کی، پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبایا۔ کیتھرین، میں نے اس حد تک بلند آواز میں کہا کہ انسپیکٹر بآسانی سن سکے، 13 ستمبر کو تو میں اسپین سے آئے ہوئے کچھ تاجروں اور خریداروں کے گروپ سے ملاقات کے لیے کراچی گیا تھا نا۔ 15 ستمبر کی شام واپس آیا تھا اور فوراً ہی اسلام آباد چلا گیا تھا، وہاں سے 16 ستمبر کو واپس آیا تھا۔ یہی تاریخیں تھیں؟ ذرا اپنی ڈائری دیکھ کر بتاؤ۔ میں نے انٹرکام کا وہ بٹن دبا دیا جس سے کیتھرین کی آواز انسپیکٹر بھی سن سکتا تھا۔ صرف ایک لمحے کے توقف کے بعد کیتھرین کی آواز انٹرکام کے اسپیکر پر ابھری، یس سر، آپ کو بالکل ٹھیک یاد ہے، یہی تاریخیں تھیں، یہی شیڈول تھا، اور میں چونکہ اس وقت کمپنی کے کام پر تھا اس لیے جہاز کے ٹکٹوں، کاؤنٹر فائل اور ہوٹل کے بلوں وغیرہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی فائلوں میں محفوظ ہوں گے۔ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ یقیناً سر، کیتھرین نے انگریزی میں مستعدی سے کہا۔ کیا آپ دیکھنا پسند کریں گے؟ آپ کے کمرے میں بھجواؤں؟ میں تو نہیں، البتہ ہمارے مہمان انسپیکٹر نعیم شاید دیکھنا پسند کریں۔ بھجوا دیجئے، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ مطمئن انداز میں ریوالونگ چیئر کے پشتے سے ٹیک لگا کر میں نے انسپیکٹر نعیم کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بظاہر سپاٹ تھا لیکن وہ پرخیال نظروں سے ایک دیوار گیر فینسی لائٹ کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد دستک دے کر اور اجازت پا کر 6 فٹ لمبا اور گھنی مونچھوں والا ایک باڈی بلڈر ٹائپ باوردی چپراسی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کھلی فائلیں تھیں۔ نہایت خاموشی سے اس نے فائلیں انسپیکٹر کے سامنے رکھ دیں۔ ان میں جہاز کے ٹکٹ اور ہوٹلوں کے بل وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ انسپیکٹر نے بغور ان کا معائنہ کیا، تاریخیں وغیرہ دیکھیں، اپنی ڈائری میں کچھ نوٹ کیا اور فائلیں میز پر ایک طرف کو کھسکا دیں۔ چپراسی میرا اشارہ پا کر خاموشی سے فائلیں لے گیا اور انسپیکٹر نعیم بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بالکل
خاموش تھا اور اس کا چہرہ بھی حد سے زیادہ سپاٹ تھا۔ اس کی یہ کیفیت مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جن لوگوں کے چہروں پر مجھے ان کے محسوسات کا سراغ نہیں ملتا تھا وہ مجھے قدرے تشویش میں مبتلا کر دیتے تھے۔ انسپیکٹر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، افضل چودھری صاحب، فی الحال میں جا رہا ہوں اور شاید دوبارہ نہ آؤں، لیکن ایک بات بتا دینا، میں بہتر سمجھتا ہوں اگر مجھے کسی کے بارے میں مکمل یقین دہانی ہو جائے کہ وہ مجرم ہے، لیکن میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جسے عدالت میں تسلیم کر سکیں، تو میں کبھی کبھی خفیہ طور پر اپنی حدود سے بھی تجاوز کر جاتا ہوں اور ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے۔ تقریباً یہی حال میرا ہے، میں نے بلا تامل کہا۔ مجھے لگتا ہے ہمارے خیالات بہت ملتے ہیں۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں خاصا چھوٹا اور کمزور لگ رہا تھا، لیکن در حقیقت یہ ایک مضبوط ہاتھ تھا کیونکہ یہ قانون کا ہاتھ تھا، ایک ایماندار آفیسر کا ہاتھ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ مجھے انسپیکٹر نعیم سے مل کر خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے لیے احتراماً اٹھتے ہوئے کہا، اگر میں آپ کے آتے ہی آپ سے مصافحہ کرتے وقت کہتا کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی تو وہ ایک قطعی رسمی اور جھوٹی بات ہوتی۔ میں آپ کے رخصت ہوتے وقت کہہ رہا ہوں کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ بہت مدتوں بعد ایک آئیڈیل پولیس آفیسر سے ملاقات ہوئی ہے اور ایک عرصے تک شاید اس حسین اتفاق کی خوشی محسوس ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ صرف اتنا کہا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اس کا خیال ذہن سے جھٹک دیا اور فائلیں دیکھنے لگا۔ جہاز کے ٹکٹوں اور ہوٹلوں کے بلوں والی احتیاط اچھی رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ 13 اور 14 ستمبر کی درمیانی رات کو میں نے نہیں، ہمارے ایک آدمی نے میرے نام سے کراچی اور پھر اسلام آباد کا سفر کیا تھا۔ قد کاٹ اور صورت شکل میں معمولی حد تک مشابہت تو اس میں موجود تھی، تھوڑی سی مزید مشابہت چھوٹی موٹی چیزوں کے ذریعے پیدا کر دی گئی تھی۔ وہ غیر ملکیوں اور اجنبیوں سے ملا تھا، ان سے شناخت کی تصدیق کرانے کی نوبت مشکل سے ہی آ سکتی تھی اور اگر کبھی آ بھی جاتی تو ان کے لیے کسی چیز کی تردید کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اول تو میں اس حد تک نوبت آنے کی اجازت ہی نہیں دے سکتا تھا۔ نعیم تو بیچارہ ایک نو آموز اور پرجوش انسپیکٹر تھا۔ میرے پاس بڑی بڑی گاہک چیزوں سے نمٹنے کے لیے ترب کا ایک نہیں کئی پتے موجود تھے۔ مجھے کام کرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کیتھرین نے اطلاع دی کہ سیٹھ عالم شیر مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ سیٹھ عالم شیر میرے اس زمانے کے پرانے شناسا تھے جب میرے زیر زمین دندے جاری تھے۔ وہ اسی لائن کے آدمی تھے اور ابھی تک ان کا اسمگلنگ کا دندہ زوروں پر تھا، لیکن وہ تھے بہت عجیب و غریب قسم کی شخصیت۔ عمر ان کی 50 سے اوپر تھی، باریش تھے، نمازی پرہیزگار آدمی تھے، ماتھے پر محراب تھی اور انہیں دیکھنے والا اگر یہ سوچ بھی بیٹھتا کہ وہ اسمگلر ہو سکتے ہیں تو شاید سوچنے والا اپنے آپ کو مجرم سا محسوس کرتا کہ اس کے دل میں یہ بےہودہ خیال کیوں کر آیا، لیکن وہ بہرحال اسمگلر تھے اور بڑے دڑلے کے اسمگلر تھے۔ اس معاملے میں ان کے نظریات بڑے کمال کے تھے۔ اس وقت بھی وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے تو ٹخنوں سے اونچی کھدر کی شلوار اور قمیض میں تھے، لیکن یہ کھدر ریشم سے زیادہ مہنگی تھی۔ ان کے وجود سے فرانس کی ایک نہایت اعلیٰ اور بیش قیمت پرفیوم کی مہک پھوٹ رہی تھی۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر چوڑی چکلی اور گھنی داڑھی خوب سجتی تھی۔ ان کے بال بھی لمبے لمبے تھے اور ان پر ایک نفیس قسم کی گول سفید ٹوپی ٹکی رہتی تھی۔ کشادہ پیشانی پر سجدوں کا نشان دور سے چمکتا تھا۔ مجموعی طور پر ان کی شخصیت بڑی پرکشش اور سحر انگیز تھی۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملانے کا تکلف کیے بغیر کمرے کے اس گوشے میں چلے گئے جہاں صوفے وغیرہ پڑے تھے اور مہمانوں کو غیر رسمی انداز میں بٹھایا جا سکتا تھا۔ اپنے خوبصورت اور سبک اندام غیر ملکی جوتے اتار کر وہ بڑے اطمینان سے ایک صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولے، برخوردار افی، تم تو عید کا چاند ہو گئے ہو۔ مانا کہ تم اب بہت بڑے آدمی بن گئے ہو، لیکن تمہیں ہم بزرگوں سے تو میل ملاقات کا سلسلہ نہیں توڑنا چاہیے۔ سلسلہ ٹوٹا کہاں ہے صاحب؟ آپ کی نوازش ہے کہ آپ اکثر اس سلسلے کو جوڑتے رہتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میری مصروفیت کا تو واقعی کچھ نہ پوچھیں۔ انہوں نے واسکٹ کی جیب سے ہوانہ کا ایک موٹا سا سگار نکال کر بیش قیمت طلائی لائٹر سے سلگایا اور ایک طویل کش لے کر بولے، میں ایک بہت ضروری کام سے تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن پہلے کافی منگواؤ۔ کافی آ چکی تو وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے کے بعد بولے، افی، مجھے دراصل ٹرانسپورٹ کا مسئلہ درپیش ہے۔ آپ کو ٹرانسپورٹ کا کیا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے؟ میں حیرت سے بول اٹھا، کئی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس۔ ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو ایک نئی فورڈ مرسڈیز میں دیکھا تھا،
پوری بات تو سن لیا کرو بیوقوف، انہوں نے مربیانہ شفقت سے مجھے ڈانٹا۔ میں ذاتی ٹرانسپورٹ کی بات نہیں کر رہا، مجھے مال کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ درپیش ہے۔ مڈل ایسٹ میں ایک ساحل پر میری گڑیوں کی بہت بڑی کھیپ لاوارث پڑی ہوئی ہے۔ جو لانچ والا میرا مال لاتا تھا اسے کوسٹ گارڈ والوں نے پکڑ لیا ہے اور اس کی باقی لانچیں بڑی شرافت سے سیدھے اور قانونی کاروبار میں لگ گئی ہیں۔ کسی کے مال کا ایک کارٹن بھی نہیں اٹھا رہی ہیں، کوئی دوسری پارٹی بھی نہیں مل رہی ہے۔ تمہارے ٹرالر آج کل کس علاقے میں پھر رہے ہیں؟ صرف پاکستانی علاقے میں، اور وہ صرف فشنگ کر رہے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، 2-4 راتوں کے لیے ایک ٹرالر ہمارے کام کے لیے مخصوص کر دو، اور یہ مت سمجھنا کہ ہم یوں ہی دوستی میں کام نکال رہے ہیں۔ معاوضہ جو دوسروں سے طے ہے وہ تمہارے آدمیوں کو بھی ملے گا، اور اس کے باوجود ہم احسان مند بھی ہوں گے۔ ویسے یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اب اکثر ہی سر اٹھانے لگا ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ذرا 2-4 خاص کاموں سے فرصت ملے تو 1-2 ٹریلر لے کر ڈال ہی دوں۔ انہوں نے سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جاڑی اور گہری سانس لے کر بولے، خیر یہ تو بعد کی باتیں ہیں، یہ بتاؤ کہ ٹرالر کب مل سکتا ہے؟ میں معذرت خواہ ہوں سیٹھ صاحب، میں نے ملائمت سے کہا، میں نے یہ لائن ہی چھوڑ دی ہے۔ اسمگلنگ سے اب کسی بھی طرح کسی بھی سطح پر میرا کوئی واسطہ نہیں رہا، چنانچہ جب اپنے ٹرالرز میں خود اس کام کے لیے استعمال نہیں کر رہا تو کسی اور کو اس مقصد کے لیے کیوں کر دے سکتا ہوں؟ اس کے لیے تو آپ مجھے معافی فرمائیں۔ چھوڑ یار، وہ گویا میری بات پر یقین نہ کرتے ہوئے بولے، اس قسم کی باتیں تو سبھی کرتے رہتے ہیں کہ جناب ہم لائن چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑ دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ یہ آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے ملائمت سے کہا۔ اپنا تو یہ معاملہ ہے کہ جب جس چیز کو بھی منہ لگا لیا اور جب جی چاہا چھوڑ دیا۔ آخر اپنی لائن کے آدمیوں سے تو کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر میں کچھ کر رہا ہوتا تو آپ کو ضرور خبر ہوتی۔ ایک عرصے سے آپ کو میرے مال کے ادھر ادھر آنے جانے یا فروخت ہونے کی کوئی خبر ملی ہے؟ نہیں، انہوں نے تسلیم کیا، لیکن یہ کوئی انوکھی یا قابل غور بات نہیں۔ ایسے دور تو ہم سب پر آتے رہتے ہیں جب آپ خاصے لمبے عرصے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں، کوئی ایسی وجہ ہو جاتی ہے، لیکن حالات مناسب ہوتے ہی ہم انگڑائی لے کر اپنے حواس پر سے سستی جھٹک کر ایک بار پھر میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو سال بھر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات 2-4 مہینوں میں ہی برسوں کی کسر نکل جاتی ہے۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ میرا وہ معاملہ نہیں ہے، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے پاس چاروں طرف سے دولت آ رہی ہے۔ میں نے انہیں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو برخوردار، وہ پیار برے لہجے میں بولے۔ دولت تو خواہ 1000 راستوں سے آ رہی ہو، تب بھی بھلا کوئی راستہ بند کرنے کو جی چاہتا ہے؟ مجھے دوسروں کا نہیں معلوم، لیکن میں نے بہرحال وہ راستہ بند کر دیا ہے۔ اس راستے سے آنے والی دولت کے بارے میں میرا دل اور ضمیر کچھ زیادہ اطمینان یا خوشی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، بلکہ آپ کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ اب یہ لائن چھوڑ دیں۔ دولت کی آپ کے پاس کمی نہیں، کچھ بلیک منی آپ نے وائٹ بھی کر لی ہے، اور باقی کو بھی تھوڑی سی قربانی دے کر وائٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے سینکڑوں راستے کھلے ہوں گے، جہاں جہاں آپ کا دل چاہے کاروبار پھیلا لیجئے گا۔ کیا خوب کھڑے پیروں مروانے والا مشورہ دے رہے ہو؟ وہ گویا جوش میں آ کر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ ہر بزنس مین سر پر ہاتھ رکھے رو رہا ہے، ذاتی سرمایہ کاری کر کے کوئی کاروبار کرنے کو تیار نہیں۔ بڑی بڑی کمپنیوں کا بیشتر کام بینکوں کے قرضوں پر اور پبلک کے شیئرز پر چل رہا ہے۔ سب نے اپنا سرمایہ محفوظ کیا ہوا ہے یا دھڑا دھڑ باہر منتقل کر رہے ہیں، اور تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں مکمل طور پر روشنی میں آ کر اپنی گردن کے لیے پھندا تیار کرنے کا آرڈر دے دوں۔ پھر وہ سمجھانے کے سے انداز میں بولے، اسمگلنگ کے بارے میں تم جیسے بے وقوفوں کا دل اور ضمیر اس لیے بے اطمینانی کا شکار رہتا ہے کہ تم نے دلی طور پر یہ تسلیم کر رکھا ہوتا ہے کہ یہ
کوئی ناجائز دھندا ہے، جبکہ میں نے اس قسم کی کوئی بیمار سوچ نہیں پالی۔ میرا یقین ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ کوئی ناجائز دھندا نہیں ہے، بالکل صحیح اور جائز کاروبار ہے۔ بھائی پرانے زمانے میں تو بڑی تجارت یہی تھی کہ قافلوں کے قافلے سامان تجارت لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے۔ اس وقت کون سا امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس لینا پڑتا تھا، کون سی LC کھولنا پڑتی تھی، کون سے دوسرے کھڑاک ہوتے تھے، یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں مانتا۔ تمہیں معلوم ہے میں اچھا بھلا مذہبی آدمی ہوں، اگر میں اپنے نظریات کے بارے میں مطمئن نہ ہوتا تو ضرور اس لائن کو چھوڑ چکا ہوتا، لیکن مملکت کے قوانین کو ماننا تو مذہبی نقطہ نظر سے بھی ضروری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، وہ بلا تامل بولے، صرف ان قوانین کو مانا جا سکتا ہے جن کا کوئی معقول انسانی یا اخلاقی جواز موجود ہو۔ اب مثال یوں سمجھ لو کہ میں ٹریفک کے سگنل پر گاڑی روکتا ہوں اور یوں انسان کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرتا ہوں، کیونکہ یہ سبھی انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ٹکر نہ ہو، کسی کو گزاند نہ پہنچے۔ لیکن دوسرے ملکوں سے مال لانے کے سلسلے میں اس لیے قوانین کی پابندی نہیں کر سکتا کہ یہ انتہائی غیر معقول ہیں۔ ان کے ذریعے بے تحاشا اور ناروا قسم کے ٹیکسوں کا بوجھ تو مجھے اور خریدار کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن فائدہ صرف ایک مخصوص مشینری کو پہنچتا ہے۔ سارا نظام گویا ان کی عیاشیوں کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے۔ ان کی لمبی لمبی ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں کے فلیٹ درآمد ہوتے رہیں، ان کے لیے بڑے بڑے آراستہ و پیراستہ بنگلے تعمیر ہوتے رہیں، اور وہ چھینک آ جانے پر بھی بغرض علاج لندن اور پیرس جاتے رہیں، اور واپسی پر ان کی بیگمات سامان تعیش کی ٹرالیاں بھر کر لاتی رہیں۔ ان تمام ٹیکسوں کا بوجھ آخر میں جا کر جس پر پڑتا ہے وہ ہے عام آدمی، اور اس بیچارے عام آدمی کی حالت یہ ہے کہ کہیں اس کے بچے کو اسکول میں داخلہ میسر نہیں، اور کہیں داخلہ میسر ہے تو اس کے بچے کے سر پر اسکول کی چھت گر رہی ہے، کہیں اسے اسپتال سے دعا کے نام پر لال پانی بھی دستیاب نہیں، اور کہیں وہ پینے کے پانی کو ترس رہا ہے۔ زندگی کی بنیادی سہولتیں جو اس کا حق تھیں، اس کے لیے وہ بھی خواب ہیں، بہت بڑی عیاشی ہیں۔ دوسری غیر منصفانہ بات یہ ہے کہ با اختیار طبقے کو تو اختیارات حاصل ہیں کہ بڑے سے بڑے سیٹھ یا کسی عزت دار آدمی نے ان کے من مانے ٹیکس ادا نہیں کیے تو اسے اندر کر دیں، اس کی کرکی کے اشتہارات اخباروں میں چھپوا دیں، لیکن ایک عام آدمی کو یہ اختیار حاصل نہیں، بلکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کسے پکڑ کر پوچھے کہ جناب یہ سڑک مدتوں سے کیوں ٹوٹی ہوئی ہے، یہ اومنی بس کی کھڑکیوں تک لوگ کیوں لٹکے ہوئے ہیں، یہ گلی کوچوں میں خاک کیوں اڑ رہی ہے، لوگ ذرا ذرا سے کاموں کے لیے دفتر دفتر دھکے کیوں کھاتے پھر رہے ہیں، علاج کے لیے کیوں سسک رہے ہیں، ان کے بچے اسکول جانے کے بجائے گھٹیا ریستورانوں میں اپنے قد سے بھی بڑے دیگچے کیوں مانج رہے ہیں، ان مالکوں کی گلیز گالیاں کیوں سن رہے ہیں، ٹھڈے کیوں کھا رہے ہیں۔ جناب ان کا جرم کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس میں آپ کسی سے یہ سوالات کر سکیں یا کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا سکیں۔ مشینری کا ہر پرزہ اس کی ذمہ داری دوسرے پرزے پر ڈالے گا۔ برسوں سے اس مقدمے کی لوارث فائل یوں ہی ادھر سے ادھر پھر رہی ہے، ٹھوکروں میں رول رہی ہے۔ کسی پلیٹ فارم سے بہت شور مچتا ہے تو جواباً کسی افسر اعلیٰ کی طرف سے اعداد و شمار کا ایک پلندہ، ایک گورکھ دھندا جاری کر دیا جاتا ہے جسے کوئی صحیح طرح سمجھ نہیں سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا، اور پھر تان اس بات پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ ہمارا ملک ایک غریب اور پسماندہ ملک ہے۔ جب بھی لوگوں کو کچھ دینے کی باری آتی ہے تو ملک غریب اور پسماندہ قرار پاتا ہے، لیکن نہ تو ہمارا ٹیکسوں کا نظام غریبانہ اور پسماندانہ ہے، اور نہ ہی ہماری مشینری کا رہن سہن اور طور طریقے غریبانہ اور پسماندہ ملکوں والے ہیں۔ جبکہ ہم تعلق اس مذہب سے رکھتے ہیں جس میں ایک بدو بھی خلیفہ کا دامن پکڑ کر سرے مجلس پوچھ لیتا تھا کہ تم نے یہ ریشمی چگا پہنا ہوا ہے تو اس کے لیے پیسے کہاں سے حاصل کیے۔ تقریروں میں حوالے ہم آج بھی اسی دور کے دیتے ہیں، جبکہ عملی طور پر حالت یہ ہے کہ سڑک پر اگر دو سپاہی کسی کو پکڑ کر ڈنڈے مارتے ہیں، کوئی گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں، تو ایک عام آدمی آگے بڑھ کر نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی اسے کہاں لے جا رہے ہو، اس کا جرم کیا ہے۔ جبکہ طاقت کے آگے قانون کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی اگر رات کو فلم دیکھ کر دیر سے گھر جا رہا ہو تو اس راستے میں 4
جگہ اسے پولیس روکے گی، کچھ جھڑکیاں کھا کر، کچھ بے عزت ہو کر اور کچھ نہ کچھ گنوا کر وہ گھر پہنچے گا، جبکہ کسی روز گاڑی میں لوگ کسی کو اغوا کر کے قتل کر کے لاش پچھلی سیٹ پر ڈالے شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کر جائیں تو انہیں کہیں رکنا نہیں پڑے گا، شاید اس لیے کہ ان کی گاڑی کی کھڑکیوں سے گنوں کی جھلک نظر آ رہی ہوگی۔ تو جناب میں ایسے غیر منصفانہ نظام کے غیر منصفانہ قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرنا نہیں چاہتا، میرا اپنا ایک ضابطہ اخلاق ہے، میں منشیات کی اسمگلنگ نہیں کرتا، میرے آدمیوں نے کبھی کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے وغیرہ وغیرہ۔ وہ خاموش ہو گئے، اس دوران ان کا سگار بجھ گیا تھا، وہ اسے دوبارہ سلگانے لگے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، حاجی صاحب آپ کی تقریر دل پذیر سن کر اور آپ کے افکار و نظریات سے آگہی حاصل کر کے بڑی خوشی ہوئی، گو کہ آج سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً آپ اپنے خیالات فدوی کے گوش گزار کرتے رہے ہیں، لیکن آپ کا انداز بیان کچھ ایسا دلچسپ ہے کہ بات پرانی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ سگار کا کش لے کر مجروح سے لہجے میں بولے، تم مذاق سمجھ رہے ہو، قسم سے میں اپنے نظریات میں بالکل مخلص ہوں، میں خلوص دل سے جو کچھ محسوس کرتا ہوں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، اور مجھے اپنے طرز عمل پر کوئی احساس جرم شرمندگی یا پچھتاوا نہیں ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ خطرات لاحق نہ ہوتے تو میں اعلان تسلیم کر لیتا کہ ہاں میں اسمگلر ہوں، لیکن ملک و قوم کے بہت سے ٹھیکیداروں سے بہتر ہوں۔ خیر، انسان کو خود اپنے بارے میں دعوے نہیں کرنے چاہیے، یہ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس ضمن میں میری گزارش بس یہی ہے کہ میرے اب اپنی برادری سے راستے الگ ہو چکے ہیں، اور آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے جس طرح دھیرے دھیرے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ نئی زندگی اختیار کی ہے تو اس میں مجھے کوئی خاص دشواری نہیں ہوئی۔ چھوٹے موٹے مسائل اور جوڑ توڑ سبھی کاموں میں ہوتے ہیں، وہ مجھے اس میں بھی کرنے پڑے، لیکن بہرحال اس میں خطرات کم ہیں، مجھے یہ نئی زندگی راس آ گئی ہے۔ یوں کہو عافیت کی خاطر بھیڑیا بیڑ کی کھال پہن کر بیٹھ گیا ہے اور شکار کرنے کے بجائے آرام سے نرم نرم گھاس چر رہا ہے۔ انہوں نے گویا مجھے چڑھایا، فی الحال چڑھنے پر تیار نہیں تھا۔ جو بھی سمجھ لیجئے، میں نے اطمینان سے کہا۔ پھر گویا انہیں اصل بات یاد آ گئی، سگار کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولے، یہ سارے مکالمے اور تقریریں خواہ مخواہ بیچ میں آ گئیں، میں تو تم سے چھوٹی سی بات کرنے آیا تھا، تم ٹرالر دے سکتے ہو یا نہیں؟ ان کا لہجہ قطعی دو ٹوک سا ہو گیا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں جو کچھ عرض کرنا تھا کر چکا ہوں، میں نے شائستگی سے کہا۔ میں عام طور پر اپنے پہلے ہی جواب پر قائم رہا کرتا ہوں۔ وہ یکدم ان جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے، گویا صوفے میں لگے ہوئے کسی طاقتور اسپرنگ نے انہیں اچھال دیا ہو۔ ان کی آنکھیں کچھ بدل سی گئیں، خشک اور کھردرے لہجے میں بولے، مانا کہ تم بڑے آدمی بن گئے ہو افی، لیکن جس برادری سے انسان کا اصل تعلق ہو اس سے یوں بے رخی اختیار کرنا اچھا نہیں ہوتا، اور تمہیں تو شاید معلوم ہی ہوگا کہ ہماری برادری تو اس معاملے میں خصوصی طور پر کچھ زیادہ ہی حساس ہے۔ ساتھ چھوڑ جانے والوں اور وقت پر کام نہ آنے والوں کو ہمارے ہاں کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ ان کے لہجے میں دھمکی چھپی ہوئی تھی، بلکہ چھپی ہوئی بھی نہیں تھی، اچھی خاصی عیاں تھی۔ یک بار کی مجھے اپنے کانوں کی لمیں تپتی ہوئی محسوس ہوئیں، جو کہ اچھی علامت نہیں تھی۔ میں نے اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی سخت کوشش کرتے ہوئے کہا، حاجی عالم شیر صاحب، میں آپ کو بزرگ سمجھتا ہوں اور ماضی کی شناسائی کے حوالے سے آپ کا احترام کرتا ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ میرے دل میں آپ کا یہ احترام برقرار رہے۔ میرے لہجے کی سرد مہری کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اور ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور سگار کا ایک طویل کش لیا۔ وہ فیڈرل کاسترو والے انداز میں کچھ تان کر کھڑے تھے، سگار ان کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا اور اس سے دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر ہوا میں بلند ہو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ کرسی کے پشتے سے ٹیک لگائے ساکت بیٹھا، پلک جھپکائے بغیر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے نظریں چرا لیں اور کچھ عجیب پراسرار سے انداز میں ایک ثانیے کے لیے مسکرا کر دروازے کی طرف مڑ گئے۔ وہ چلے گئے لیکن میرے ذہن میں پھانس سی چھوڑ گئے۔